بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو غار ثور میں اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا۔ قرآن یہ ایک آیات ہے، اور یہ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا وَلَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ ان کے تمام پریشانیوں کو، تمام غموں کو، تمام دکھوں کو اللہ جل شانہ دور فرمایا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام دکھ درد جتنے بھی پریشانی ہے اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ دور فرمائے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے وہ سارے بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غار ثور کیا ہے۔ ایک غار حرا ہے۔ غار حرا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی غار حرا میں نازل ہوئی، اور غار ثور وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا اللہ جل شانہ کی طرف سے کہ آپ مدینہ ہجرت کرے مکہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے نکل گئے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، 100 تلوار والے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گھیرے لگائے ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے حفاظت کے ساتھ ان 100 تلواروں سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ جب مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے تو ان کافروں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے، تو یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو گئے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر تشریف لے جا کے اس غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما چکے۔ اس غار ثور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر آرام کیا تب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جتنے سوراخ تھے غار ثور میں وہ سارے سوراخ کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑوں سے اور اس طرح چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بند کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے ران پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے۔ اس اثناء پر جب دیکھا تو وہ لوگ بھی آ پہنچے۔ ان لوگوں نے نیچے تو نہیں دیکھا، کھڑے کھڑے ہو کر دیکھتے رہے کہ کہاں ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان لوگوں کے پاؤں کو دیکھا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ تو پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم تو، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ہم تو پکڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، پریشانی نہ کر، یہ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کلزم کے قریب پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ان لمدرکون، موسیٰ تو ہم پکڑ چکے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، اللہ میرے ساتھ ہے، معیہ۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی جو بھی دعوت اور جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا اللہ جل شانہ اس کے ساتھ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والا کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائے گا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ لوگوں اس اثناء میں ایک مکڑی نے جالے بھی بنایا، بعض فرماتے کہ کبوتری نے انڈے بھی دیے، تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہاں تو کوئی گزرا نہیں، اندر داخل نہیں ہوا، دیکھو یہ چیزوں کو، وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے تشریف لے گئے، مدینے چلے گئے۔ مدینے کے قریب جب پہنچ گئے تو سراقہ بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے چلے گئے۔ سراقہ بن مالک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم اکفناہم بما شئت و بمن شئت و کیف شئت۔ تو سراقہ بن مالک کا جو گھوڑا تھا وہ زمین میں دنس گیا، اس نے معافی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو 100 اونٹوں کے لالچ میں مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو آپ کے ہاتھ میں کیسرا کے کنگن کو دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں مسلمان ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کیسرا فتح ہو گئے تو سونے کا کنگن اس کو دے دیا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو جو حضرات جو بھی مشکل میں ہو،
پھنسے ہوئے ہو، مالی پریشانی میں ہو، کاروبار کی پریشانی میں ہو، رشتوں کے پریشانی میں ہو، اور اس طرح کسی بھی مصیبت میں ہو، کسی بھی مشکل میں ہو، تو ایسا سمجھے کہ ہم ایک غار میں ہیں، ہم ایک پریشانی میں ہیں، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دھیان کر کے، اللہ جل شانہ کے دھیان کر کے، اور یہ وظیفہ کرے 70 مرتبہ، لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، 70 مرتبہ یہ کرے۔ یہ سورہ توبہ آیات 40، سورہ توبہ آیات 40، ان لا تحزن ان اللہ معنا، یہ 70 مرتبہ کہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کہے، آخر میں دعا مانگے، اور اللہ جل شانہ کے سامنے جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو غم ہے، جو دکھ ہے، جو درد ہے، وہ اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے، اور اللہ جل شانہ سے خوب رو رو کر دعا مانگے۔ اس وظیفے کو 21 دن کرے، یا 7 دن کرے، یا 41 دن کرے، انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، مالی پریشانی ہو، دولت کی پریشانی ہو، کاروبار کی پریشانی ہو، اللہ جل شانہ تمام کے تمام دور فرمائیں گے۔ دوستو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ تمام سننے والوں کو جزائے خیر دے، اور تمام سننے والوں کے تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اور اللہ جل شانہ ان سب کی مدد فرمائے، اور ان سب کی ضروریات غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ آمین ثم آمین۔